سر پہ روئی کے گالوں کا گٹھڑا لیے ہوئے جا رہی ہے. کسی نے پوچھا اماں جی کہاں جا رہی ہو؟ کہا جی وہ مصر، بازار مصر میں یوسف کا سودا ہو رہا ہے، خریدنے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا اماں جی وہاں سونے اور ہیروں میں تولا جائے گا معاملہ، آپ روئی کے گالے لے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں یوسف کو خرید سکوں یا نہ خرید سکوں، میں صرف یوسف کے خریداروں میں نام کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے لیے میں صداقت سے نکلا ہوں، طنز نہ کریں. اچھا نہیں کر سکتے طنز بھی نہ کریں. پوچھا جائے گا، آج رات جائیے لیٹ جائیے اپنے بستر پر، اس ہاتھ کو کبھی اس گریبان تک تو پہنچائیں نا، اور پھر اس کو پکڑ کے پوچھے کہ کیا کیا آج. اور تصور کریں کہ وہ تنگ ڈوری میں جب ڈالا جائے گا کوئی نہیں آئے گا بچانے، کوئی نہیں آئے گا بچانے. تو ہمیں اپنے کرداروں پر نظر ثانی کرنی ہے، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں پر، اپنی بیٹیوں پر. پرفتن دور ہے اللہ کے لیے. رجوع الی اللہ، ہم اللہ کی طرف آئیں، ہم خدا کی طرف آئیں. میرے بھائی ناراض نہ ہوں، ہم خداوند کی طرف آئیں، ہم ایشور کی طرف آئیں، رب کائنات کی طرف آئیں. پازیٹیو سینس میں چلیں، پازیٹیوٹی آئے گی، سب کچھ ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سب پر نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ راہ راست پہ ہمیں رکھے. کوئی بھی نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کوئی بھی حرام عمل بربادی اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے. دل کے کانوں سے سنیں. اور میں جن سے مخاطب ہوں ان کو سمجھ آ رہی ہے. پاکستان کی آبادی کا نصف سے زائد خواتین پر مشتمل ہے. اللہ نے آدم اور پھر اماں حوا کو کس طرح تخلیق کیا یہ آپ سب کو پتہ ہے. ہم اسی بابا آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں. اللہ نے ایک اسکیم کے تحت دنیا میں ہمیں بھیجا اور انبیاء بھیجے. یہ رب ذوالجلال کی ایک اسکیم ہے جس میں رحمان اور شیطان، تو جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ خوار اور ذلیل ہوگا. اس لیے اپنی خاندانی تربیت کا آئینہ انسان کے چہرے میں جھلکتا ہے. ہلکا پن، اوکھا پن، یہ انتہائی غلط اور ناقابل برداشت ہونا چاہیے. اس گھر کی طرف نظر دوڑائیے جس گھر میں ماں اور باپ نے ہمیں جنا اور تربیت کی، اور پھر ہم وہ پروڈکشن ہیں جو مارکیٹ میں باہر آتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ کس فیکٹری کی ہم پیداوار ہیں، اور اپنے کردار سے ہم یہ باور کراتے ہیں اگلے کو کہ اب آپ گراف کیجئے ہمیں کہ ہم کس لیول پہ ہیں. اس لیے میرے بچوں، بھائیوں، بیٹوں، بچیوں، اللہ کی طرف آئیں. رب ذوالجلال اس طرح پوچھتے ہیں جس طرح ایک والد اپنے کسی بھیڑ میں، کسی فائرنگ میں، کسی میدان جنگ میں سرگرداں بیٹے کو ڈھونڈتا ہے کہ جہاں گولیوں کی بوچھاڑ ہے، گولے گر رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، اور وہ بچہ دھماکوں کی طرف جا رہا ہے، تو جیسے باپ ڈھونڈتا ہوا اس کو کندھے سے پکڑتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ میں تو یہاں ہوں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے لیے نوجوانوں، درمیانی عمر کے بندوں، اللہ کی طرف آئیں. ہر بات پہ یہ بانچے کلی رہنا، یہ اس پروڈکشن کی ہمیں پہچان کرواتے ہیں کہ ہمارا کس پروڈکشن سے تعلق ہے.
اور وہ خون کون سا ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. اس لیے بناؤ کی طرف آئیں. وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کی طرف مت جاؤ، یہ گندا کام ہے اور اندھیرا رستہ ہے. اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے. نوجوانوں کے چہروں کو دیکھ کر مجھے آج یہ کچھ کہنا پڑا. اللہ تعالیٰ کرے کہ انہوں نے دل کے کانوں سے سنا ہو. میری یہ دعا ہے کہ دل کے کانوں سے سنا ہو. آخر فنا ہے، یہ قبرستان بڑے پڑے ہیں، واپس نہیں آنا. سدھر جائیں. تو اب آتا ہوں مقصد کی طرف. ایک انسان کی اور ایک مسلمان کی ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جس بھی منچ پہ ہو، جس بھی سٹیج پہ ہو، وہ حق بات کی تبلیغ کرے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے. آپ سب امید کرتا ہوں ذمہ دار افراد ہیں، میرے اس پیغام کو سنیں بھی اور دوسروں تک پہنچائیں بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے. اب میں آتا ہوں اس جانب. آپ کے علم میں ہے کہ یہ آج کوئی درجن بھر آج تک تو پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں. دنیا کا ایک سلسلہ ہے، چل رہا ہے. ہم بھی آئے ہیں اپنے حصے کا کام کرنے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ملک کی حیت ہی چینج کر دیں گے، جغرافیہ ہی چینج کر دیں گے. نہیں، اپنے حصے کا کام کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھنا ہے. اور یہ پوچھنا بڑا مشکل ہے. مجھے ڈر اس سے لگتا ہے، یہ راتوں کی نیندیں جو غائب ہیں، یہ میرے چہرے پر جو پیلاہٹ اور پریشانی ہے کہ وہ جواب کیسے دیں گے. وہ رب ہم سے پوچھے گا اور یقیناً پوچھے گا. صحت دی، زندگی دی، کچھ عقل و فہم دیا، 2-4 لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے کیا کیا. کسی کے پاس جواب ہے تو پھر وہ اسی حساب سے اللہ کو جواب دے. میں اپنے حصے کی تیاری کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ جو ہم نے تحریک شروع کی، پاکستان میں تحریک، خالصتاً اس نیک نیتی کے ساتھ شروع کی. مجھے پتہ ہے معاشرہ ہے، انبیاء، اولیاء کرام، مجتہدین، بزرگ، ان کو کسی نے نہیں چھوڑا. ہم کس باغ کی مولی ہیں. ہمارے بارے میں بھی معاشرے میں چیمیں گوئیاں. ایون یہاں صحافی حضرات کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. ہم لباس میں آئے ہیں، بے لباس نہیں ہیں. ہم کردار بنانے کے لیے نکلے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس میں تو ہمارا ساتھ دیں. شیطان کے راستے سے ہٹ کے رحمان کی طرف آئیں. رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، سکون اور کامیابیاں ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا، یہ پارٹی بنائی، یہ تحریک کا اعلان کیا، خالصتاً نیک نیتی کی بنیاد پہ کیا. ہمیں سوائے رب ذوالجلال کے کسی کی سپورٹ نہیں ہے. برملا کہتا ہوں، اگر ہم اس خطے پہ رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، تو ہم اس کے باسی ہیں. یہ ہمارا ملک ہے. اگر ہم کسی فوج کی بات کرتے ہیں، وہ اس ملک کی فوج ہے جس در ہم رہتے ہیں. بارہا کہہ چکا ہوں، اسی معاشرے کے بچے اسی فوج میں ہیں، بچیاں اسی فوج میں ہیں. کمال ہے، فوج کی بات کر کے کوئی گالی ہے؟ یا ہم جائیں اسرائیل میں جا کے بیٹھ جائیں، وہاں کے گن گائیں، انڈیا کے گائیں؟ اچنبے کی بات ہے. یا اس ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک اسٹیبلشڈ ملک ہے جس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں کوئی بات کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہے. بخدا نہیں، باوضو بیٹھا ہوں، نہیں ہے. ایک سپورٹ ہے مالک ارض و سما کی، رب کائنات کی. وہ سپورٹ ہے. اور یقین جانیے، ہر بندہ، ہم سب میں سے ہر بندہ جب اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ میں رب سے سب سے زیادہ قریب ہوں، میں رب سے سب سے زیادہ قریب ہوں. آپ تجربہ کر لیں.
تو یہ میری چند ایک گزارشات تھیں. بہت آپ بھائیوں سے معذرت اور معافی کا خواستگار ہوں کہ میری اس گفتگو میں میرا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو ہرٹ کروں، بس وہ دل کے درد کی وجہ سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایک بالشت کا فاصلہ کور میں رہے، یہ قابو میں رہے، اگرچہ یہ بہت طویل فاصلہ ہے، بڑا طویل ہے. تو اللہ سے دعا ہے، میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں، آپ سب میرے حق میں دعا کریں، ہماری یہ بہنوں بیٹیوں کے حق میں دعا کریں. پاکستان کی آبادی کا میں نے کہا کہ نصف سے زائد خواتین ہیں، ہم مقدس رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. بناؤ کی طرف آئیں، جوڑ کی طرف آئیں، رب جوڑ کی طرف لے آئے گا آپ کو. اور اگر عقل و فہم کہیں اور اٹکا ہوا ہے تو پھر رب کا وعدہ ہے کہ وہیں سے تمہیں دوں گا، تمہارا ایمان، تمہاری نیت اسی میں پختہ کر دوں گا. پھر مانگتے رہو، یا لیٹا ہوا بت ہے یا کڑا ہوا بت ہے، پھر مانگتے رہو، یا چلتا پھرتا ہوا بت ہے، پھر مانگتے رہو. تو اللہ کے حضور آئیں، اللہ سے مانگیں، گھر محلہ آباد کریں، مسجد کے ساتھ تعلق قوی کریں، عیسائی برادری چرچ کے ساتھ تعلق قوی کریں، ہندو برادری مندر کے ساتھ تعلق قوی کریں. کوئی مذہب آپ کو اس چیز کی تلقین نہیں کرتا کہ آپ توڑ کی طرف آئیں، برائی کی طرف آئیں. اور ساتھ ہی یہ دعا ہے میرے چرچ کے بھائیوں کو، میرے مندر کے بھائیوں کو اور میرے مسجد کے بھائیوں کو کہ اللہ تعالی ہمیں حق کی روشنی دے دے. یہ ایجنڈے سے ہٹ کے کچھ باتیں کی ہیں. اب آتے ہیں اس طرف. یہ رب کی عطا ہے کہ ہم نے اس پریس کانفرنس میں جو نکات اٹھائے، شنید میں یہ آیا کہ وہ اس پریس کانفرنس کی کاپی کہیں پہنچ گئی، اور جہاں پہنچ گئی وہاں کچھ فیصلے کیے گئے، اور وہ فیصلے گراؤنڈ پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پرسوں رات سے. دل خون کے آنسور ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ایک لفظ ہے خمر، یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہماری نسلیں برباد کی جا رہی ہیں. پہاڑوں سے یہ بوٹیاں، نہ رومب، عمان، فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں. قرآن کول کے فتوے دے رہے ہیں کہ جی یہ تو فیکٹریوں میں استعمال ہوتا ہے اور میڈیسن میں، اور یہ نان سینس، انسانیت کے دشمن. دیکھا آپ نے، صفایا شروع ہو گیا. الحمدللہ مجھے کال آئی کہ سر مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. میں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو ایک بات کی، وہ ابرہا کے لشکر پہ جو پرندے آئے اپنی چونچ میں وہ ایک پتھر لائے، ہم نے وہ والا کام کیا ہے. یا ہم نے وہ کام کیا ہے جب یوسف بازار مصر میں بک رہا تھا، بولی لگ رہی تھی، تو ایک بوڑھی اماں، دھانت بھی نہیں ہے منہ میں، سر پہ روئی کی گالوں کا گٹھڑا لیے ہوئے جا رہی ہے. کسی نے پوچھا اماں جی کہاں جا رہی ہو؟ کہا جی وہ بازار مصر میں یوسف کا سودا ہو رہا ہے، خریدنے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا اماں جی وہاں سونے اور ہیروں میں تولا جائے گا معاملہ، آپ روئی کے گالے لے جا رہی ہیں؟ کہا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں یوسف کو خرید سکوں یا نہ خرید سکوں، میں صرف یوسف کے خریداروں میں نام کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے لیے میں صداقت سے نکلا ہوں. طنز نہ کریں، اچھا نہیں کر سکتے طنز بھی نہ کریں. پوچھا جائے گا. آج رات جائیے، لیٹ جائیے اپنے بستر پر، اس ہاتھ کو کبھی اس گریبان تک تو پہنچائیں نا، اور پھر اس کو پکڑ کے پوچھے کہ کیا کیا آج. اور تصور کریں کہ وہ تنگ ڈوری میں جب ڈالا جائے گا، کوئی نہیں آئے گا بچانے، کوئی نہیں آئے گا بچانے. تو ہمیں اپنے کرداروں پر نظر ثانی کرنی ہے، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں پر، اپنی بیٹیوں پر. پرفتن دور ہے. اللہ کے لیے رجوع اللہ، ہم اللہ کی طرف آئیں، ہم خدا کی طرف آئیں. میرے بھائی ناراض نہ ہوں، ہم خداوند کی طرف آئیں، ہم ایشور کی طرف آئیں، رب کائنات کی طرف آئیں. پازیٹیو سینس میں چلیں، پازیٹیوٹی آئے گی.
سب کچھ ٹھیک ہوگا. یہ مصنوعی مہنگائیاں، یہ ٹینشن، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور ہمارے ساتھ ہمسائے ممالک بڑے بزرگ اور روحانی لوگ آئے ہیں. ہماری ان سے بھی درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا سوچیں، اچھا سوچیں. مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں. اس میں کہیں بھی تکلیف ہو، اس جسم میں پورا جسم بے چین رہتا ہے. آج ہم مولی گاجروں کی طرح کٹ رہے ہیں اور جسم کو فرق نہیں پڑ رہا. اس لیے میں پڑوسی ملک کے روحانی بزرگوں سے ملتمس ہوں کہ پاکستان کے ساتھ محبت اور اسلامی رواداری والا رویہ رکھیں. کل چیف آف آرمی اسٹاف کے حکم سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حکم سے یا نگران حکومت کے حکم سے پشاور کا ایکسچینج بازار سیل کر دیا گیا. آج افغانستان میں ڈالر 70 افغانی سے 80 افغانی پہ آ گیا. میں یہاں بھی کوئٹہ میں بھی یہ پورے پاکستان میں ریکویسٹ کروں گا، اسٹاک ایکسچینج، منی ایکسچینج، یہ ایک بزنس ہے. منی ایکسچینج لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ کالی بیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں. اسٹاک منی ایکسچینجر سے بھی گزارش ہے کہ ان کالی بیڑوں پہ نظر رکھیں. اور یہ ڈالر والے معاملے، یہ ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے والے خواب ان کے پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آج ہماری اس پریس کانفرنس میں میرے دونوں جانب ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں صد احترام کرتا ہوں ان کا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو راہ راست پروردگار رکھے. آج پاکستان ملی تحریک میں ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں کسی سیاسی جماعت، کوئی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق رہا ہے. تو ان کی شنید میں یہ آیا کہ جی یہ ایک دیوانے کا خواب لیے ہوئے، احمقوں کی سوچ لیے ہوئے آغاجی میدان میں اترے ہیں بقول شخص سے. تو چلیں ذرا ہم ان کو سن لیں. اور ان کا کوئی انہوں نے منشور کوئی دیا ہے کہ عدل و انصاف، امن، ترقی اور خوشحالی. اور مجھ سے آپ سبھی صافی حضرات بھی پوچھتے ہیں کہ جناب محترم نیریٹو کیا ہے، بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ ایک ہی ہے جی، احتساب کر لیں پھر انتخابات کی طرف آئیں. پہلے احتساب پھر انتخاب. جو 5 سال سیٹوں پہ رہیں برائے مہربانی وہ ہر سال کا ہمیں بتا دیں، پبلک کر دیں. وہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی فنڈ پبلک کر دیں کہ جی ہم نے یہ روڈ بنایا، یہ نالی بنائی. یہ اس لیے آتے ہیں نا اسمبلیوں میں، ٹھیکیداری کرنے کے لیے. انہوں نے معاشرے کا نہیں سوچنا، کردار سازی کا نہیں سوچنا. یہ ہمارے بچے اور بچیاں اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، طوفان بدتمیزی میں گرے ہوئے ہیں. نہیں، انہوں نے ٹھیکیداری کرنی ہے. پنجرا پل پہ 65 کروڑ لگانے، مٹی ڈالنی اور دریائے بولان کو سلام وہ لے کے چلا جاتا ہے. ہر سال کا فنڈ پبلک کریں ہر سال کا فنڈ کہ جی یہ ہم نے کیا ہے. گراؤنڈ پہ عوام چیک کرے گی کہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اور یہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپلیکیشن دے، 15 دن میں اس کو جواب ملے گا کہ جی آپ کے حلقے میں اتنا فنڈ آیا، اتنا خرچ ہوا ہے. 15 دن میں جواب نہ آئے، مہینے میں آئے گا، مہینے میں نہیں آئے گا کورٹ پہ جانا پڑے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب جو منتخب حضرات تھے، وہ ایڈوائزر، کوآرڈینیٹر، پروونشل ممبر اسمبلی کے اور نیشنل، ایون سینیٹرز، کسی کمیٹی کے انچارج، ان سب سے پوچھیے کہ جی بتائیے آج آپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ پریشانی کا سامنا ہے، زندگی تکلیف سے گزر رہی ہے، بل ادا نہیں ہو رہے، اسکولوں کی فیسیں آ جاتی ہیں، اسکولوں کی فیسیں ادا نہیں ہو رہی، جناب علی مکان کے کرایہ دار مالک مکان آ جاتا ہے، گروسری پوری نہیں ہو رہی، چاول 200 سے 450 پہ چلے گئے. یہ سب پریشانیاں. آپ میرے بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں. پوچھیں ان لوگوں سے. اللہ نے آپ کو قلم کی طاقت دی ہے یار. پین از مائٹر دین اے سوارڈ. یہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے. پوچھا جائے گا، خدا کی قسم پوچھا جائے گا کہ دیا تھا نا قلم، لکھاری بھی تھے تم، کیا کیا؟ وَإِنَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، جسے رب فرماتے ہیں سورہ فجر میں کہ میں گھات لگائے ہوئے ہوں تم پر. آپ بھی گھات لگائے ہوئے ہیں. یہ کیمرے کیا ہیں؟ یہ گھات لگائے ہوئے ہیں. آپ اس ذریعے کو اور پوزیٹیو کریں، اور پوزیٹیو کریں. سسٹم بن جائے گا، بخدا بنے گا. آپ کے گھروں میں اللہ رحمت نازل فرمائے.
آپ کی زندگیوں میں اللہ رحمت نازل فرمائے. ہم سب ایک ہیں, نفرتیں مٹائیں. پختون رائٹ ہینڈ, بلوچ لیفٹ ہینڈ, یہ سارے ہمارے دل میں ہم ایک ہیں, مسلم, اور اس کے بعد پاکستان میں پاکستانی. یہاں جو اقلیتیں ہیں وہ ہمارے لیے قابل قدر اور قابل فخر ہیں. ہم ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے منفی پروپیگنڈا کا شکار مت ہوئیے. کوئی پاکستان کی برائی کرتا ہے یا تو اس محفل سے اٹھ جائیں, اور اگر اچھی بات کر سکتے ہیں تو کہہ دیں, نہیں تو خاموش ہو جائیں. میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے. صوبائی سیکریٹریٹ میں آفس سیکریٹری کے طور پہ میں اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہوں. اگست 2023 کو ملکی سطح پہ وجود میں آنے والی ہماری سیاسی پارٹی پاکستان ملی تحریک کے, جس کا بیانیہ پہلے احتساب, پھر شفاف انتخابات اور منشور عدل انصاف, امن, ترقی اور خوشحالی, ان سب سے متاثر ہو کے اپنی ساتھی خواتین اور سینکڑوں خواتین ارکان کے سمیت میں پاکستان ملی تحریک میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کرتی ہوں. ساتھ ہی 9 مئی کے دشمن اقدامات, جلاؤ, گھیراؤ اور ٹکراؤ کی سیاست کی اپنی ساتھی خواتین کے ساتھ مل کے بھرپور اس کی مذمت کرتی ہوں. آج اس عزم کا ادا کرتی ہوں کہ اپنی تمام تر صلاحیت پاکستان ملی تحریک کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے استعمال کروں گی. شکریہ.